پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے کہ مرغا کس قسم کا جانور ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر کون کون سی خصوصیت رکھی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر ایسی کون سی خوبی رکھی ہے کہ یہ نماز کے وقت اذان دیتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گالی دینے سے کیوں منع فرمایا ہے، اور یہ بھی بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کا کس طرح کا مرغا ہے جو کہ ہر صبح اذان دیتا ہے، جس کو جنات اور انسان کے علاوہ تمام چڑھنے والے اور اڑنے والے جانور سنتے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ ایسی کون سی نشانی ظاہر کرے گا جس کی وجہ سے جنات اور انسان کے علاوہ تمام مخلوق کو پتہ چل جائے گا کہ اب قیامت آنے والی ہے، اور اس کی طبی صفات کیا ہیں، اور اگر کوئی شخص مرغے کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ ناظرین محترم، مرغا ایک بہت ہی خوبصورت اور گھریلو پرندہ ہوتا ہے۔ مرغے کی خاصیت یہ ہے کہ نہ اس کو اپنے بچے سے لگاؤ ہوتا ہے اور نہ کسی مرغی سے لگاؤ ہوتا ہے۔ یہ طبعاً بے وقوف ہوتا ہے۔ اس کی حماقت کی دلیل یہ ہے کہ جب کسی دیوار سے گر جاتا ہے تو اس میں اتنی سوج نہیں رہتی کہ اپنے گھر چلا جائے، لیکن بے وقوف ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سے خصائل بھی پائے جاتے ہیں، چنانچہ وہ اپنی ماتحت تمام مرغیوں میں برابری رکھتا ہے، کسی ایک کو دوسری مرغیوں پر ترجیح نہیں دیتا۔ مرغ میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کو رات کے اوقات معلوم ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اوقات کے بارے میں معلومات فراہم کر رکھی ہے، چنانچہ جب اس کے بولنے کا وقت آتا ہے تو عین وقت پر بولتا ہے، کبھی اس میں غلطی نہیں کرتا، صبح سے پہلے اور صبح کے بعد برابر بولتا رہتا ہے۔ پہلے تجربہ لکھتے ہیں کہ سفید مرغا پالنے کے فوائد میں سے ایک فائدہ گھر کی حفاظت بھی ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ سفید مرغے کو گھر میں ذبح کیا جائے تو گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ شیخ محب الدین طبری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفید مرغا تھا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنے ساتھ سفر میں اس مرغی کو لے جایا کرتے تھے تاکہ نماز کے اوقات جان سکے۔ صحیحین و سنن ابی داؤد، ترمذی و نسائی وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مرغے کی آواز سنو تو اللہ تبارک و تعالی سے اس کا فضل طلب کرو، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ معجم طبرانی اور تاریخ اصفہان میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مرغا ہے، اس کا رنگ سفید اور اس کے دونوں بازو زبرجد، یاقوت اور موتیوں سے سجے ہوئے ہیں، ایک بازو اس کا مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں ہے، اس کی ٹانگیں ہوا میں لٹکی ہوئی ہیں، اس کا سر عرش کے نیچے ہے، روزانہ صبح کے وقت وہ اذان دیتا ہے، اس کی آواز سوائے جنات اور انسان کے آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات سنتی ہے، یہ آواز سن کر زمین کے مرغے جواب دیتے ہیں۔ جب قیامت کا دن قریب آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرغے کو حکم دے گا کہ اپنے بازو سکیڑ لے اور اپنی آواز کو بند کر دے، اس وقت جنات اور انسان کے علاوہ تمام مخلوق کو پتہ چل جائے گا کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ امام ثعلبی روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 3 آوازیں بہت زیادہ پسند ہے، نمبر 1 مرغی کی آواز، نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کی آواز، اور نمبر 3 صبح کے وقت استغفار کرنے والوں کی آواز۔ امام احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں حضرت خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرغے کو گالی مت دیا کرو، کیونکہ یہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اس فرمان میں اس بات کی دلیل ہے کہ جس چیز سے خیر حاصل ہوتی ہو اس کو گالی نہیں دینی چاہیے اور نہ اس کی توہین کرنی چاہیے، بلکہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تکریم کی جائے، اس کا ادب کی جائے۔ ابو طالب مکی اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میمون سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ مرغے کی شکل کا ہے، اس کے پنجے موتیوں کے ہیں اور اس کا سینہ زمرد کا ہے، جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اپنے پنکھوں کو ایک مرتبہ جنبش دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چاہیے کہ قائمین یعنی رات کی عبادت کرنے والے اٹھ جائیں، اور جب رات کا آدھا حصہ گزر جاتا ہے تو دوسری مرتبہ اپنے بازو کو جنبش دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چاہیے کہ نمازی لوگ بیدار ہو جائیں، اور صبح ہو جاتی ہے تو پھر اپنے بازو کو جنبش دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چاہیے کہ غافلین بیدار ہو جائیں، اس حال پر کہ ان کی رات ان کے لیے وبال کا ذریعہ بنے۔ حدیث شریف میں جو یہ آیا ہے کہ مرغا نماز کے لیے جگاتا ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ حقیقتاً یہ کہتا ہے کہ اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ صبح کے وقت جو نماز کا صحیح وقت ہوتا ہے اس میں وہ بار بار آواز دیتا ہے، اس سے سونے والے کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اٹھ کر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ نماز کے لیے اٹھانے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے اور اس کو مجازاً بلانے یا جگانے سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ اگر وہ کسی غیر وقت میں اذان دینے لگے تو اس کی آواز پر نماز پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ بسا اوقات ایسا مشاہدے میں آ چکا ہے کہ بعض مرغ صبح صادق سے پہلے ہی انسانوں کی آہٹ سن کر بولنے لگتے ہیں۔ مرغے کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس کا کھانا حلال ہے، اس کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ مرغوں کو لڑانا اسلام کے اندر حرام ہے، کیونکہ یہ جانوروں پر ظلم کرنا ہے، اور جانوروں پر ظلم کرنا اور ان کا تماشا بنانا یہ حرام ہے۔ حکماء فرماتے ہیں مرغے کا گوشت اعتدال کے ساتھ گرم اور خشک ہوتا ہے۔ جس مرغے کی آواز میں اعتدال ہوگا اس کا گوشت بہترین ہوگا۔ مرغے کا گوشت قولنج کے مریضوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، اس کے کھانے سے جسم کو بہترین غذا فراہم ہوتی ہے۔ سرد مزاج والوں اور بوڑھوں کے لیے مفید ہوتا ہے، اور سردی کے موسم میں اس کا کھانا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ مرغی کے بچے اذان دینے سے پہلے تک ہر شخص کے لیے برابری طور پر عمدہ غذائیت پیدا کرتے ہیں۔ مرغی کا گوشت انڈے دینے سے پہلے تک بہترین ہوتا ہے، اگر اس کا گوشت کھانے پر مداومت کی جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ مرغے کا دماغ یا اس کا خون کیڑے کے کاٹنے کی جگہ پر ملا جائے تو مفید ہوتا ہے۔ مرغے کا خون آنکھ میں سرمے کے طور پر استعمال کیا جائے تو آنکھ کی سفیدی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر مرغے کی کیسر جلا کر ایسے شخص کو پلا دی جائے جو بستر پر پیشاب کر دیتا ہو تو اس کی یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر مرغے کے سر پر اور کیسر پر تیل مل دیا جائے تو وہ اذان دینا بند کر دیتا ہے۔ مرغے کے دونوں بازوؤں کے کناروں پر 2 ہڈیاں ہوتی ہیں، اگر داہنی بازو کی ہڈی کو اس شخص کے گلے میں ڈال دیا جائے تو اس کا بخار جاتا رہے گا۔ مرغے کی تعبیر یہ ہے کہ کبھی اس کی تعبیر چوکیدار سے کرتے ہیں اور کبھی مرغے کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ایسے سخی سے کی جاتی ہے جو خود نہ کھائے بلکہ دوسرے لوگوں کو کھلائے۔ کبھی مرغے کی تعبیر گھر کے مالک یا مملوک سے بھی کی جاتی ہے، اور کبھی مرغے کو خواب میں دیکھنا علماء اور حکماء کی صحبت پر دلالت کرتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرغے نے گھر میں داخل ہو کر جو کے دانے چگ لیے ہیں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اگر تمہارے گھر سے کوئی چیز غائب ہو جائے تو خبر کرنا۔ کچھ دن کے بعد اس شخص نے آ کر عرض کیا کہ میرے گھر کی چھت پر سے ایک چٹائی چوری ہو گئی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ مؤذن نے چوری کی ہے۔ چنانچہ جب معلومات کی گئی تو یہی واقعہ نکلا۔ ایک شخص نے محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر عرض کیا کہ میں نے خواب میں مرغے کو اللہ اللہ کہتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ تیری زندگی کے صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ چنانچہ 3 روز کے بعد وہ شخص مر گیا۔